میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والوں کے لیے تو آزادی، جمہوریت اور ملک کے ریاستی اداروں نے تمام تر راستوں کو کھولا ہوا ہے، لیکن اللہ اکبر کی بات کرنے والوں کے لیے، حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کی بات کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ اور قیام کرنے والوں کے لیے پابندیاں ہیں۔ رمضان مبارک کا ماہ مبارک جو رونے کا مہینہ ہے، جو گریہ زاری کا مہینہ ہے، جو آنسوؤں کو گرانے کا مہینہ ہے، جو مساجد کی آباد کاری کا مہینہ ہے، جو تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، جو روزوں کو رکھنے کا مہینہ ہے، جو قیام اللیل کا مہینہ ہے، جو انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے، جو اللہ اور بندے کے تعلقات کو استوار کرنے کا مہینہ ہے، اس کو ایک ایجنڈے کے تحت ایسے عالم کے اندر اس مہینے کی رونقوں کے اوپر شب خون مارا جاتا ہے، اس مہینے کے اندر مساجد کو بے آباد کرنے کی حکمت عملی کو تیار کیا جاتا ہے۔ یہ بیرونی سازشیں جو ہمارے ملک کے اندر مذہبی آزادیوں کو سلب کرنے کے لیے اور مذہبی اجتماعات کی شان و شوکت کو مجروح کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ پلاننگ کے ساتھ اس معاشرے کے اوپر مسلط کی جاتی ہیں، حضرات گرامی قدر، ہم ان سازشوں کے خلاف کل بھی ڈٹے رہے اور انشاءاللہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور کل بھی ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے منبر و محراب سے حیا علی الصلاۃ کی عظمت کی آواز بلند ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کا یہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اور اس کے کلام کی تلاوت سے آباد ہوں گے۔ اور میں حکام بالا سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، جو جی چاہتا ہے کر لو، جیسی مرضی پابندیاں لگا لو، لیکن مساجد کے اندر پابندی لگانے کی زیادتی مت کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، اگر تم نے تالا بندی کی غلط کوششیں کی، اگر تم نے نمازیوں کو منتشر کرنے کی کوششیں کی، تو یہ قوم لوط کے اور ہم جنس پرستی کا لمبردار جن کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، ان کے مد مقابل اگر تم نے للہیت کو دبایا، تقوی و طہارت کو دبایا، اللہ اکبر کو دبایا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں کو اس معاشرے کو پرترنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ہم مرد میدان ہیں، زبانی کلامی بات نہیں۔ جب کرونا کے خوف سے ماہرین طب دوڑ رہے تھے، میں نے آگے کھڑے ہو کر اور چھوٹے بھائی نے آگے کھڑے ہو کر کہا تھا، کرونا کی میتوں کو چھوڑنے والوں بیٹو، اگر تم اپنے باپوں کو غسل نہیں دے سکتے، ہم تمہارے باپوں کو غسل دینے کے لیے تیار ہیں۔ پورے کرونا کے دور میں الحمدللہ میں پوری آپ کے سامنے عوام سے ملتا رہا، ان کے اندر آتا رہا، جاتا رہا، ان کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی ترغیب و تعلیم دیتا رہا۔ میرا اللہ کی ذات پہ توکل ہے، کرونا کسی کو بھی لگ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پناہ دینے والی ہے اور وہی شفا دینے والی ہے، وہی بندوں کی حفاظت کرنے والی ہے۔ انشاءاللہ مساجد کی آباد کاری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، بغیر ٹکراؤ کے، بغیر الجھاؤ کے، بغیر تنازعات کے، بغیر حلف شار کے، بغیر لڑائی جھگڑے کے انشاءاللہ نمازوں کو پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے کرونا کی وبا کے بارے میں دعا مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی عافیت کا نزول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حالات اور ملک پاکستان پر رحم فرمائے اور ملک پاکستان کو امن و سکون اور حیا کا گہوارہ بنائے۔